من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضور زری زربخت کے عرس پاک میں آنے والوں، ہم نماز ادا کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے ہماری نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ جانتا ہے ہمارے رکھے ہوئے روزے قبول ہوتے ہیں کہ نہیں۔ ہم دیگر عبادات کرتے ہیں، ہماری کی ہوئی عبادتیں، ہماری کی ہوئی ریاستیں اللہ جانتا ہے قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ پر رب کعبہ کی عزت و عظمت کی قسم، حضور حاجگان کے اس دربار پاک میں آنے والوں، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر گھڑی، ہر آن، ہر ساتھ، ہر لمحہ درود پاک پڑھنا اللہ ہر حال میں قبول فرماتا ہے۔ اس لیے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ توبہ سے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء، در بحر سخا، مہتاب عطا، صاحب حل عطا، امین الجود والعطا، شاہ ارض و سما، گوہر مرتقی، راز جملہ بلا، الصلاۃ والسلام علیک یا گلے گلزار آمنہ۔ ہاتھ فضا میں بلند ہونے چاہیے، جملہ سایہ نہ جانے پائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا گلے گلزار آمنہ، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، مظہر رب العلا، چراغ خانہ صفا، مشعل چشم وفا، قبلہ اہل صفا، کعبہ اہل وفا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور شمس قمر، ذات والا گوہر، راکب بحر بر، سطوت بابدر، نطق شیریں اثر، مرشد فکر و نظر، راہدائے رہبر، صاحب شق القمر۔ دامن وقت میں وسعت نہیں، اگر میں صرف درود پاک پڑھتا چلوں تو کم از کم 1 گھنٹے کا وقت درکار ہے مجھ فقیر کو۔ میں آخری جملے عرض کرتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا کبیر الحسب، نجیب الادب۔ علماء کے لیے مشائخ سے خصوصی توجہ چاہتے ہوئے، کبیر الحسب، نجیب الادب، امی لقب، عالی نسب، الصلاۃ والسلام علیک یا احمد مجتبی، یعنی محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد خالق کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس مالک ذوالجلال نے ہم سب کو اس مقدس سرزمین پر اس دربار عالیہ میں جمع ہونے کا موقع فرمایا۔ کروڑ ہا درود حضور تاجدار کائنات، فخر موجودات، غم گسار عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کی عظیم امت ہونے کی خالق کائنات نے ہم سب کو سعادت عظیم عطا فرمائی۔ برادران اسلام، حضور زری زربخت کے عرس پاک میں آنے والوں، حضرت خواجہ صوفی نواب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس درگاہ پر آنے والوں، لوگ کہتے ہیں، توجہ رکھیے گا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کوئی طویل موضوع نہیں چھوڑوں گا۔ لوگ کہتے ہیں ان معصومیوں کو ہو کے آ گیا ہے، ان کا کوئی آئے تو یہ پھر میلاد مناتے ہیں، کوئی دنیا سے جائے تو یہ یوم وصال مناتے ہیں، انہیں ہو کے آ گیا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے تو سامنے
فکر کیوں؟ یہ نیازیں کیوں؟ یہ اہتمام و انصرام کیوں؟ یہ ذکر اللہ کی صدائیں کیوں؟ یہ حق اللہ کی صدائیں کیوں؟ یہ دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے اتنی دور آنا کیوں؟ جواب صرف ایک ہے، کوئی کتاب نہیں بتانی، کوئی حوالہ نہیں دینا، صرف ایک جواب دینا ہے کہ ہمیں صوفی نواب الدین سے محبت ہے، ہمیں خواجہ محمد معصوم سے محبت ہے، اور یارو محبت کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی، محبت کسی دلیل کی محتاج، ذرا بولیے گا، تھوڑا تھوڑا بولیے گا، بس 2 سے 3 منٹ کے اندر میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ محبت کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی حضرت، محبت بھی بلا دلیلوں سے ہوتی ہے، محبت بھی بلا دلیلوں سے کی جاتی ہے۔ میں اس پر ایک دلیل عرض کر دوں، سارے نقش بندی بیٹھے ہیں، دلیل عرض کر دوں، کہاں لکھا ہے کہ خدا کے نام پر جب مانگا جائے تو سب کچھ دے دو؟ شریعت اجازت نہیں دیتی، شریعت کہتی ہے پہلے اپنے لیے رکھو، پھر گھر والوں کے لیے رکھو، پھر دو رب کعبہ کی عزت کی قسم، ہم نے تاریخ میں ایک ایسا عاشق بھی دیکھا ہے جو دیوار پر ہاتھ پھیر رہا ہے، ابو بکر کیا کرے؟ ہم نے تاریخ کے اندر ایک ایسا عاشق بھی دیکھا ہے جو دیوار پر ہاتھ مار رہا تھا، پوچھنے والے نے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ عرض کی سونے نے بلایا ہے، ایک سوئی بھی دیوار پر باقی نہ رہے۔ اب حضرت ابو بکر سے سوال کرو، حضرت شریعت تو اجازت نہیں دیتی کہ سب دو، ابو بکر سب دے رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ جب حضرت ابو بکر سے سوال کرو نا تو جواب آتا ہے، لوگوں تم شریعت دیکھتے ہو، ہم یار کی محبت دیکھتے ہیں۔ تم شریعت دیکھتے ہو، ہم یار کی محبت دیکھتے ہیں، اور محبت کسی دلیل کی محتاج، بولو تو صحیح ہاتھ فضا میں بلند کر کے، محبت کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی۔ اچھا، آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، میں نے قرآن کی معروف آیت مقدسہ پڑھی ہے، قبلہ صاحبزادہ صاحب خصوصی توجہ چاہتے ہوئے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، اعلیٰ خبردار، اِنَّ بے شک اولیاء اللہ، یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا، لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، نہ ہی یہ غم زدہ ہوں گے۔ بس موضوع یہی ہے، پیغام یہی ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے مقرب لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ خوف کب ہوتا ہے؟ خوف ہمیشہ آنے والے وقت کا ہوتا ہے، بولیے، خوف ہمیشہ آنے والے وقت کا ہوتا ہے، اور غم ہمیشہ گزرے ہوئے وقت کا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ جو میرے ولی ہے نا، یہ آنے والے وقت سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ تو گزرے ہوئے وقت پر پچھتاتے نہیں ہیں۔ یہ میرے ولی ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ مولا تو نے 2 تاکیدیں لگا دی، تو نے توحید بیان کی تاکید نہیں لگائی، تو نے رسالت بیان کی تاکید نہیں لگائی، مولا وجہ کیا ہے؟ تو نے اتنی تاکیدیں کیوں لگائی ہیں؟ فرمایا آگے بات میرے ولیوں کی ہو رہی ہے، ایک وقت آئے گا جب جھگڑا توحید پر نہیں بابا فرید پر ہوگا، اس لیے اللہ نے فرماتا ہے کہ میں نے تاکید لگائی ہے۔ مولوی ہمیشہ فقیر سے خار کھاتا ہے، یاد رکھیے گا، مولوی ہمیشہ فقیر سے خار کھاتا ہے۔ ایک فقیر تھا، راوی کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ ایک اللہ کا گھر بنا دوں۔ واقعہ سنانا مقصود نہیں، بس ایک جملہ دے کر بات ختم کرنے لگا ہوں۔ فقیر کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا گھر بنا دوں۔ فقیر نے راوی کے کنارے مسجد تعمیر کر دی۔ مولوی سارے اکٹھے ہو کر آ گئے، آپ نے یہ مسجد بنائی ہے، یہ مسجد ٹھیک نہیں ہے۔ داتا علی حجویری نے فرمایا میں نہیں جواب دوں گا، مسجد بتا دی، میں
بولے گی۔ لوگ کہتے ہیں یہ ولیوں سے مانگتے ہیں، ولی دیتے ہیں؟ نہیں، ہم ولیوں سے مانگتے ضرور ہیں، دیتے ولی نہیں، ولی چاہتے ہیں اللہ دیتا ہے۔ داتا علی حجویری یہ سارے مولوی اکٹھے ہو کر آ گئے، کہا کہ یہ مسجد آپ نے اچھی نہیں بنائی، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی سمت ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا میں جواب نہیں دوں گا، یہ مسجد جواب دے گی۔ بلا لیا سب کو، سارے آ کر اکٹھے ہو گئے۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں اور اللہ خالق کائنات کی طرف سے یہ داتا علی حجویری کو یہ الہام ہوا، کہا داتا علی حجویری بلانا تیرا کام ہے اور چاہنا تیرا کام ہے، دکھانا مجھ رب رحمان کا کام ہے۔ سامعین مکرم، داتا علی حجویری نے چاہا کہ لاہور کی سرزمین پر کعبہ نظر آئے، فرمایا داتا علی حجویری چاہنا تیرا کام ہے، دکھانا خدا کا کام ہے۔ سامعین مکرم، ان اللہ والوں کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑیے، ان اللہ والوں کا دامن مضبوطی سے تھام لیے۔ خوش نصیب ہے، آپ خوش بخت لوگ ہیں۔ یہ 4 کا عدد بڑا خاص ہے، نقشبندیوں کے لیے یہ 4 کا عدد بڑا خاص ہے۔ اگر 4 سال کی عمر مبارک میں قبلہ عالم یہاں پر تشریف فرما ہوئے تو اس کے اندر بھی ایک راز ہے، یہ نقشبندیوں کی خاص علامت ہے 4 کا عدد۔ حضور خواجہ محمد معصوم علیہ رحمہ، میں نے آپ کی ایک بات سنی ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ سنگیو جب کسی کے سامنے برتن بھی رکھو نا تو 3 کے عدد سے گلاس نہ رکھا کرو، 4 کے عدد سے رکھا کرو، پلیٹیں بھی رکھنی ہو تو 4 کے عدد سے رکھا کرو۔ یہ 4 کا عدد بہت خاص ہے، اس 4 کی نسبت کے ساتھ جڑے رہیے، اللہ آپ کو یہاں پر بھی سرخرو اور کامیاب فرمائے گا۔ اللہ خالق کائنات آپ کو اگلے جہان کی بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ نواب الدین پہ مرتے ہیں وہی لوگ، خواجہ معصوم پہ مرتے ہیں وہی لوگ جنہیں جام الفت کے پلائے جاتے ہیں، جب عشق سمندر بنتا ہے تب خون بہائے جاتے ہیں، اور حالات کی گردش کو بدلنا کچھ آسان نہیں ہارون، حالات کی گردش کو بدلنا کچھ آسان نہیں ہارون، غفلت میں پڑے لوگ سازوں سے نہیں سوچوں سے جگائے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔